اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان صاحب حیثیت نے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے اور اس کے انتظامات کرنے ہیں۔ اس کے لیے چند ابتدائی ضروری باتیں جاننا ضروری ہے کہ قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ نیت اللہ کی رضا ہو، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری یا گوشت کھانا اس کا مقصد یا اس طرح کی اور باتیں دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نیت سب سے پہلے اپنی نیت کا خالص کرنا ضروری ہے، اور جو شراکت دار ہوں، یعنی ایک جانور کے اندر 2 بندے، 4 بندے، 7 بندے جب شریک ہوں تو سب کی نیت کا خالص اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان حصہ داروں میں سے کسی ایک کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو کسی کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو حصہ دار جتنے بھی ہوں ان کی نیت کا صحیح ہونا بھی شرط ہے اور ان کے عقیدے کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ تمام حصہ دار صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ اگر کوئی غلط عقیدے والا اس میں شامل ہو گیا تو بھی حصہ داروں میں سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو جانور بھی خریدنا ہے تو بے عیب جانور خریدا جائے، اچھا صحت مند جانور خریدا جائے، کیونکہ اللہ کو قربانی پیش کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ تو ناقص عیب دار جانور، بہت زیادہ لاغر کمزور جانور، اس کی جو ہے وہ قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سال کے بعد اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربانی پیش کرنی ہے تو اس کے لیے اچھا جانور، صحت مند بے عیب جانور تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ کوشش کرے، امیر ہے، غریب ہے، وہ قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں کوئی زیادہ غریب ہے جس کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ وہ جانور خرید کر یا حصہ شامل کر کے قربانی کر سکے، ورنہ کوشش ہر صاحب حیثیت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی میں حصہ ڈالے۔ اور ایک اور مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، مثلا اگر ایک باپ ہے، اس کے 9 بیٹے ہیں، باپ بھی صاحب حیثیت ہے اور بیٹے بھی صاحب حیثیت ہیں، تو ان سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے خاوند بیوی ہیں، خاوند صاحب حیثیت ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر بیوی صاحب حیثیت ہے تو اس کے اوپر بھی الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ گھر کے اندر ایک سربراہ قربانی کر لیتا ہے کہ یہ سب کی طرف سے ہو گئی، اگر حصہ متعین نہیں ہوا تو یہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کا حصہ ہو اس کو متعین کرنا ضروری ہے، اور جتنے بھی صاحب حیثیت ہوں سب کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔